ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ اس پر کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرے موتی جواہرات بن جائیں۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے چاہے تو سونا بنا لے چاہے تو ہیرا بنا لے، ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو، ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کو جو بھی اپنے عمل میں لائے گا اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھلیں گے، اس پر ایسے کرم نوازیاں ہوں گی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا سونے چاندی ہیرے میں اللہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ روزانہ وظیفہ نہایت آسان کرنا آپ نے کیا ہے کہ روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنا ہے، ایک تسبیح کرنی ہے اور پھر اللہ کے حضور میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت اپنی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ سے ڈسکس کرنے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے تمام تر مطالبے رکھ دینے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں کو تم پر زیادہ کر دوں، فراوانی کر دوں، تم پر کھول کے رکھ دوں۔ تو اللہ تو خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ وظیفہ اسی لیے خاص ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظائف پر پورا اترتا ہے اور آپ کو خود اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر کیا جائے۔ تو یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی میں لائیے، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیے، اس کے بعد 101 تسبیح مطلب کہ الحمدللہ رب العالمین کی پڑھیے۔ اللہ کے حکم سے پھر جو بھی مطالبہ اللہ سے کریں گے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت فرمائے گا، برکت کے دروازے کھولے گا اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں اس کو سونا چاندی ہیرے بنائے گا۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ واقعہ جو کچھ اس طرح سے ہے جس کا وظیفہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت تک وہی واقعات ہم تک پہنچاتا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے بے شک، تو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں ایک نہایت مفلس انسان، اتنا مفلس کہ اس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، اتنا مفلس ہے کہ زمین پر لت لیٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس نے مٹی میں اپنے سطر کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتا ہے، میرا ایک مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھ، اس سے پوچھ کہ کیسے میرے حالات بدلیں گے، میں مفلسی سے تنگ آ چکا ہوں، کیسے میرے حالات بدلیں گے کہ میرے حالات اللہ سے کہیے کہ بدل دیجئے اور مجھے کچھ پوچھ کر بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔
جب آگے آتے ہیں تو ایک اور شخص ان کو ملتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کم ہو جائے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میرے رزق میں کمی آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اللہ کے پاس جب پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جب پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل کو رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو پہلا شخص آپ سے ملا ہے، جو غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، اس سے کہیے کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ جب وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کے حالات کو بدل دوں گا۔ اور جو دوسرا شخص آپ سے ملا جس نے کہا کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، دولت کے انبار ہیں، میں چاہتا ہوں کم ہو جائے، تو آپ اس سے کہیے کہ میری ناشکری کیا کریں۔ تو ناشکری کرنے سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں، اس آدمی سے جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اس سے ملے ہیں، اس سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس وقت اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، انار کھا رہا تھا، اور اس نے ابھی انار توڑا ہے، ایک دانہ منہ میں ڈالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کر۔ اس نے کہا میں اس کریم رب کی ناشکری کیسے ادا کروں جو مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ ابھی یہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ انار نیچے گرا اور ہیرے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات سے، اس کی شکر سے اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو انار تھا اس کو بھی ہیرے بنا دیا۔ آگے بڑھے ہیں، اس آدمی کے پاس آئے، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کر، میں تیرے حالات بدلوں گا۔ اس نے کہا شکر کس بات کا ادا کروں، شکر کس بات کا ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا۔ ابھی یہی کہنا تھا جو زمین جس مٹی میں لت پت اپنے سطر کو ڈھک کر لیٹا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے۔ شکر ادا کریں اللہ کا ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر کچھ کیسے بھی حالات آئیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے شکر کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک میں یہ آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ بے شک خوشحال ہیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مالوں کو حلال کریں، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ تعمیل کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ جس بھی حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وظیفہ کو اپنی زندگی میں لائیں اور ہمیشہ کے لیے لے آئیں، معمول بنا لیں اس کو کہ ہم نے روزانہ ایک تسبیح صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو بھی اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ پہلے تو اپنے جسم کی طرف دیکھیے اللہ نے کیسے بنائے ہے، ایک ایک اعضاء کو آپ کے درست بنایا ہے۔ سب سے پہلا شکر تو یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اپاہج نہیں بنا دیا، اللہ نے اندھا نہیں بنا دیا، اللہ نے بہرا نہیں بنا دیا۔ سب سے پہلا شکر تو اس بات کا ادا کریں۔ دوسرا شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا دیا، کوئی جانور نہیں بنا دیا۔ اللہ کے اختیار میں تھا آپ کو جانور بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل مکمل انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا شکر تو یہ بنتا ہے کہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایسی امت کہ ہر نبی نے خواہش کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، اللہ نے اس امت میں پیدا فرما دیا۔ تو کتنے شکر تو بغیر اس کے کسی چیز کی طرف آنے کے بغیر ہی اتنے شکر جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں۔ تو میرے سننے والوں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہر حال میں میرے رب کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے، رب کس طرح سے آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنے رزق کے دروازے، اپنی ہر نعمت کے دروازے کیسے آپ پر کھولتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ صرف اور صرف میرے رب سے جڑیے، اللہ سے جڑیے، اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹیں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھانے پڑیں اور وہ خالی لوٹیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو، مزید لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف آئیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔